ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حدید کی آیات ہیں جو آپ نے سنی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھائے اور اس کے لیے ایک باعزت اجر ہے۔ قرض حسن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح قرار دے رہے ہیں کہ جیسا کہ کسی بندے نے مجھے قرض دیا ہے، یعنی جو مال آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے خاص طور پر جہاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دے رہے ہیں۔ اور قرض حسن اس لیے کہا کہ یہ قرض حسن وہ قرض بنے گا کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ ہو، جس کے اندر دکھلاوا ریاکاری کوئی چیز نہ ہو، تو ایسے قرض کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قرض قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کے ذمہ یہ قرض ہے، اور فرمایا کہ اس کو اللہ کئی گنا بڑھائے گا۔ یہ بندے کی گویا کہ انویسٹمنٹ ہے جو بڑھتی جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ اس کو بندے کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ تمہاری وہ انویسٹمنٹ جو تم نے دنیا میں کی۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ دروازے کھولے ہیں۔ جیسے آپ کو سمجھیں گے بہت بڑی کوئی دنیا کی کمپنی ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی کیش کی، کچھ نہیں، لیکن وہ اپنے شیئر دے دیتے ہیں لوگوں کے لیے، چلو فائدہ اٹھاؤ تم۔ تو اسی طرح اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ بندوں کو موقع دے رہا ہے کہ آؤ تم قرض دو، خرچ کرو میرے راستے میں، یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں کئی گنا بڑھاؤں گا، اور ایسے لوگ جو ہیں ان کو پھر ایک ایسا اجر ملے گا کہ جو باعزت ہوگا۔ پھر آخرت کا اب نقشہ کھینچا ہے کہ مومن اور منافق ان کا آخرت میں حالت ان کی کیا ہوگی۔ دنیا میں تو اکٹھے ہیں سارے، لیکن کس طرح اللہ انہیں الگ کر دے گا، مومن کس شان سے اٹھیں گے قبروں سے، کیا کیفیت ہوگی، اور منافقوں کا کیا حال ہوگا۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے آگے چل رہا ہو، اور ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہا ہوگا۔ خوشخبری ہے تمہارے لیے آج، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تم وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم کامیابی، یعنی یہ تو ہے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ قبروں سے اٹھیں گے تو نور ان کا رہنمائی کر رہا ہوگا، انہیں دائیں آگے پیچھے خوشخبری انہیں دی جا رہی ہے کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایسے باغات کے جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ تم نے ان میں رہنا ہے، اور یہ عظیم کامیابی۔ اس روز منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر عنایت کرو، تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ واپس جا کر اپنا نور تلاش کرو، واپس جاؤ، یعنی دنیا میں وہاں نور کو ڈھونڈو، یعنی نور اب یہاں نہیں ملتا، یہ نور دنیا میں ملتا تھا جو وہاں تم نے حاصل نہیں کیا۔ تو پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ایک طرف مومن ہے جہاں رحمت ہے، اور دوسری طرف منافق ہے جہاں عذاب۔ تو منافق مومنوں کو آواز دیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی دنیا میں ہم ساتھ نہیں تھے تمہارے، ہم بھی مسلمان تھے، تمہارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، سارے نام ہمارے مسلمانوں والے، ہم مسلمانوں قبرستانوں میں دفن ہوئے، ہماری جنازے کی نمازیں تم نے پڑھی، سب کچھ، تو آج کیا ہو گیا؟ تو مومن جواب دیں گے، کہیں گے کہ کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن کس طرح ساتھ تھے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں مبتلا کیا، اور تم ہمارے بارے میں گردش ایام کے منتظر رہے کہ دیکھیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور تم نے اپنے آپ کو شک میں مبتلا کیا، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور سب سے بڑے دھوکہ باز نے اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا، یعنی شیطان نے، کہ تم سچے مومن نہیں تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے، آرزوئیں تمہیں دھوکہ دے رہی تھیں، مسلمانوں کے بارے میں انتظار کر رہے تھے ان کا کیا انجام ہوتا ہے، مسلمانوں کی شکست ہوتی تو تم خوش ہوتے، کافر غالب ہوتے، مسلمانوں کو شکست ہوتی تو تمہیں خوشی ہوتی، کافروں کے غلبے پہ تمہیں خوشی ہوتی۔ اس کیفیت میں ہونا تم ساتھ تھے، اور اس لیے وہ دنیا امتحان گاہ تھی، آج رزلٹ آ گیا تو اللہ نے الگ الگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے واضح کفر کیا، تم اور وہ آج برابر ہو، آج کس سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ آ گیا، اور یہی تمہاری مولا ہے، سرپرست، تمہاری کرتا دھرتا، آج سارا کچھ یہی اسی ہے، اسی نے سرپرستی کرنی ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ
کوئی مہمان باہر سے آتا ہے کہ کوئی پروٹوکول کے لیے کوئی اسپیشل وزیر لگاتے تھے نا اس کے ساتھ وزیر مہمانداری، تو ان کو کہا گیا کہ تمہاری جو وزیر مہمانداری ہے نا وہ آگ ہے آج، اور نہ بچھونا، یہی مولا ہے تمہاری، اور بہترین اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس حق کے سامنے جھک جائیں جو اللہ نے نازل کیا، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی اور ان پہ لمبی مدت گزر گئی کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو یہ مومنوں کو دعوت دی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ تو یہاں کون سے لوگ مراد ہے کہ جو ابھی ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے، انہوں نے دعوت دی کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ نے جو حق نازل کیا ہے اور ذکر جو ہے اللہ کی طرف سے، اس کے آگے ان کے دل جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں یہود کے دل سخت ہو گئے ان کے، تو یہ بھی اسی طرح ہو جائیں کہ ان کے بھی دل سخت ہو جائیں، کیونکہ ان پہ لمبا وقت گزر گیا تو دل سخت ہو گئے۔ تو لمبا وقت گزرتا ہے تو دل سخت ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی یا دلوں کا جو زنگ ہے اس کا علاج رکھا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اس طرح آپ نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یہی دلوں کی سختی ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کا علاج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت اور موت کی یاد۔ اگر آدمی موت کو یاد رکھے مسلسل اور اللہ کی کتاب پڑھے تو دل سخت نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی کتاب جو ہے وہ بھی موت ہی کی یاد دلا رہی ہے۔ جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات واضح طور پہ بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا تو اللہ ان کا یہ قرض کئی گنا ان کے لیے بڑھائے گا اور ان کے لیے بڑا اجر کریم ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ، وہی صدیقین اور شہداء ہیں اپنے رب کے ہاں، اور ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف ایک کھیل تماشا ہے اور زیب و زینت ہے اور باہمی تفاخر اور تکاثر ہے مال و اولاد میں، اور اس کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جس کے نتیجے میں اگنے والی نباتات کاشتکاروں کے دل مو لیتی ہیں، پھر وہ نباتات پکتی ہیں، پھر وہ زرد ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں سخت عذاب اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ چند روزہ کھیل تماشا، زیب و زینت اور مال و اولاد میں تفاخر اور تکاثر۔ تفاخر ہوتا ہے باہمی فخر جتانا، ہر آدمی فخر جتا رہا ہے کہ میرا مال زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، یا ہر کوئی کہہ رہا ہے جی میرے پاس یہ چیز زیادہ ہے، یہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانا، بینک بیلنس میرا زیادہ ہے، میری فیکٹریاں زیادہ ہیں، یہ ہے سارا تھوڑی دیر کے لیے۔ اور جس طرح بارش ہوتی ہے تو ہر طرف ہریالی، اس کے بعد وہ سارا کچھ زرد ہوتا ہے اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہی دنیا کی حالت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آخرت میں یا تو سخت عذاب ہوگا اور یا پھر اللہ کی مغفرت اور رضا۔ تو اب آدمی جو حاصل کرنا چاہتا ہے کر لو، ایک طرف یہ ہے ایک طرف یہ ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی دعوت دی جنت کی طرف کہ بھاگ کر آؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف بلا رہا اللہ تمہیں، وہ جنت کے گویا کہ پوری کائنات کی طرح ہوگی، آسمان و زمین کی طرح اس کی وسعت ہے، اور یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پہ۔ کوئی مصیبت بھی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے اندر آتی ہو مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے وجود میں لائیں، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ فرمایا کوئی بھی مصیبت خواہ وہ عام باہر کہیں واقع ہوتی ہو یا تمہارے اپنے اندر وجود میں تمہارے اپنے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہو، تو یہ سارا کچھ جو ہے، ہر چیز، ہر مصیبت، ہر تکلیف جو تمہیں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کتاب میں، اس سے پہلے کہ یہ وجود میں آئے لکھی ہوئی ہے۔ اچانک کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا، اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ جو تمہیں نقصان ہو اس پہ تم غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ تمہیں دے اس پہ تم اتراؤ نہیں، اور اللہ ہر ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو
اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور فخر جتلانے والا ہو، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جس نے منہ موڑا تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور خود بخود اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں، بے شک اللہ طاقتور اور زبردست ہے. یعنی اپنی آیات اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح آیات دے کر، اور کتاب نازل کی اور میزان، تاکہ لوگ اس کتاب کے مطابق فیصلے کریں. عدل، میزان سے مراد میزان عدل ہے، عدل کا نظام ہے، کہ عدل کا نظام ہم نے دیا کہ تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں. تو اللہ کی کتاب اس لیے آتی کہ لوگ عدل کے نظام پہ قائم ہوں اور عدل کے مطابق لوگوں کے معاملات کے فیصلے ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ جو مجرمین ہوتے ہیں، وہ طبقات کہ جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں ظلم کے ساتھ، مافیا جو بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آسانی سے تو عدل کا نظام نہیں قائم ہونے دیتے. عدل کا نظام قائم ہو تو سب لوگ برابر ہو جائیں گے، تو یہ ظالم اس کو برداشت نہیں کرتے. تو اس لیے پھر ایسے ظالموں سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے، ان کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے پھر لوہا بھی نازل کیا جس میں سختی ہے، جنگ کے کام آتا ہے وہ، اور فائدے بھی ہیں لوہے کے. تو گویا کہ مقصد ہے کہ جہاد کے بغیر نظام عدل قائم نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہ کرتے تو مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو سکتی تھی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ وہ مجرمین سارے جنہوں نے دبایا ہوا تھا مسلمانوں کو، ظلم کر رہے تھے، حقوق غصب کر رہے تھے، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، تو وہ لوگوں کو غلامی سے نکلنے دیتے؟ وہ ظلم کی چکی میں جو پیسا جا رہا تھا پوری انسانیت کو، وہ جان چھوڑتی؟ ایران میں، روم میں، ہر جگہ پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا تھا تو اس سے جان چھوڑ سکتی تھی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ جہاد تھا، طاقت جو مسلمانوں نے استعمال کی. تو اس طرح ظالموں کو ہٹا کے راستے سے ہٹایا اور پھر عدل کا نظام انہوں نے قائم کیا جو اصل مقصد ہے. تو فرمایا کہ یہ لوہا جو ہے یہ جہاد اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یعنی کون اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. امتحان اللہ تاکہ لے غیب میں، یعنی بغیر اللہ کو دیکھے، اور اللہ خود طاقتور ہے، زبردست ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایمان لانے والے اس میں آئیں تاکہ اللہ انہیں اجر دے. تو یہ جو لوہے کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا، تو آج سائنسی طور پہ یہی ثابت ہو رہا ہے کہ لوہا اس زمین میں نازل ہوا ہے اوپر سے، اس زمین کے اندر کی چیز نہیں ہے، اوپر سے نازل ہوئی چیز ہے. ورنہ دیکھیں نا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا، ہم نے لوہا پیدا کیا، ہم نے لوہا بنایا. اس کی بجائے کہا کہ نازل کیا، جیسے کتاب نازل کی اوپر سے، لوہا نازل کیا. تو یہی آج چیز ثابت ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے قرآن کا.
اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولادوں میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ان میں سے آج کچھ ہدایت یافتہ ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ اکثر آج ان کی حالت یہ ہے، ان کی اولادوں کی، حضرت نوح کی اولاد میں تو ساری دنیا آ جاتی، اور آگے حضرت ابراہیم کی اولاد میں بھی کہ کچھ ہدایت یافتہ بھی اکثر نافرمان ہیں۔ اور پھر ہم نے ان کے نقش قدم پہ اپنے رسولوں کو بھیجا، اور پھر ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل دی، اور اس کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحمت رکھ دی، اور رہبانیت کو خود انہوں نے گھڑا، ہم نے اس کو ان پہ فرض نہیں کیا، ہم نے تو ان پہ صرف اللہ کی رضا جو ہے اس کی طلب کو فرض کیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا جس طرح کے لحاظ کرنا چاہیے تھا، یا اس کا حق ادا نہیں کیا جس طرح کے حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انہیں انجیل دی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی رکھی۔ یہود پتھر دل ہو گئے تھے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ کی دعوت کا انداز ہی پورا یہ ہے کہ دلوں کو نرم کیا جائے، نصیحتیں ہیں، مواعظ ہیں، تو جس سے دل نرم ہو۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں یہ نرمی تھی، دل میں نرمی، رافت، رحمت۔ تو لیکن رہبانیت کو فرمایا کہ انہوں نے خود گاڑ دیا، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے فرض نہیں کی تھی۔ ہم نے جو چیز فرض کی وہ تو یہ کہ اللہ کی رضا کے طلبگار بنو، لیکن انہوں نے رہبانیت گاڑ لی۔ رہبانیت کیا ہے؟ جو عیسائیوں نے بنا لیا نا کہ دنیا گندی ہے اور انسان کو دنیا میں سزا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے نا سزا کے لیے نہیں بھیجا گیا، امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت آدم امتحان کے لیے آئے ہیں، سزا کے لیے نہیں آئے، لیکن عیسائیوں نے گھڑ لیا کہ نہیں، حضرت آدم نے جو پھل کھایا اور گناہ کیا تو اس گناہ کی سزا کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، تو اب انسان کے لیے نجات کا راستہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو جیل سمجھے اور اس کی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ اچھا کھائے، نہ پہنے، نہ پیے، نہ کوئی دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو اس لیے ان کے ہاں نیکی کا درجہ یہ ہے کہ شادی بھی نہ کریں، اعلیٰ درجہ مرد کا یہ ہے وہ غیر شادی شدہ، عورتیں غیر شادی شدہ ہوں۔ تو اس لیے ان کے ہاں انہوں نے یہ گاڑ دیا کہ دنیا گندی ہے، اس سے دور بھاگیں۔ اس کو رہبانیت کہا گیا کہ دنیا چھوڑنے کا جو مذہب بنا لیا انہوں نے۔ اس لیے ان کے بزرگوں کے آپ واقعات سنیں نا، بڑے بڑے اعلیٰ درجہ ان کے قصص الاولیاء جو ہیں نا عیسائیوں کے، وہ ذرا پڑھیں تو شاندار بڑے سے بڑے ولی کا لکھا ہوگا جنہوں نے شادی نہیں کی ساری زندگی، کسی کا یہ ہوگا کہ کسی مینار پہ ساری زندگی گزاری، کسی نے کسی کنویں میں گزاری، کسی نے کسی غار میں گزاری، کسی جنگل میں گزاری، لباس نہیں پہنا ساری زندگی، پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، غسل نہیں کیا، کپڑے کیڑے پڑے ہوئے ہیں جسم میں، گر پڑتے ہیں تو اٹھا کے پھر جسم میں رکھ دیتے ہیں، بدبو آ رہی ہے، والدہ رشتہ داروں نے کہیں ڈھونڈا جی ہمارا بیٹا وہاں ہے، وہ والدہ ملنے کے لیے انہوں نے کہا جی میں نہیں تمہاری شکل دیکھنی، یہ تو دنیا داری ہے، تو شادی کا تو خیر سوال ہی نہیں۔ تو یہ انہوں نے دنیا کو اس طرح بنایا۔ آج بھی دیکھیں نا جو بیٹھے ہو پادری شادی نہیں کرنی، دوسری جو نندیں بنائی وہ شادی نہیں کرنی، اور جو تماشے ہو رہے ہیں، تو یہ غیر فطرتی راستہ انہوں نے اختیار کیا، رہبانیت۔ اب ساری دنیا تو اس پہ چل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف فاسق و فاجر سارے بیٹھے ہیں، بدکار بدبخت اللہ کے باغی بن کر، اور تھوڑے سے ایک نمونہ 20-25 نکال کے بٹھا دیتے ہیں ان کو، بغیر شادی کے تماشا کرو تم ادھر بیٹھ کے، یہ جی رہبانیت ہے جی۔ تو یہ فرمایا ہم نے نہیں یہ فرض کی تھی، اور مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے یہ چیز آ گئی۔ ہمارے یہاں بھی یہی تصور بن گیا نیکی کا۔ بڑا نیک آدمی کون ہے جس نے شادی نہیں کی؟ نیک آدمی کون ہے جسے دنیا کا پتہ نہیں ہے؟ نیک آدمی کون ہے جو جی ساری زندگی نہایا ہی نہیں، گندا بیٹھا ہے کہیں؟ آج ہمارے ہم دیکھیں بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ جاتے ہیں دعائیں کرانے، بابا صاحب جی، کون بابا صاحب جی نے ہوش ہی نہیں، وہ گالیاں والیاں دے رہا ہے، جو سامنے آیا اس کو گالی دے دی، واہ جس کو گالی دے دی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یا دماغ ٹھیک نہیں، کو آیا سامنے کسی کو تھپڑ مار دیا، ڈنڈا مار دیا، بس جس کو بابا صاحب ڈنڈا مار دیں اس کے 4-5 سال حکومت اس کی صحیح رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ تو یہ ہم نے بھی سمجھ لیا کہ جو آدمی گندا، دماغ ٹھیک نہیں، عقل ٹھیک نہیں، دنیا کا پتہ نہیں، دنیا سے بھاگا ہوا بڑا جی پہنچا ہوا ہے، ولی ہے، اگر یہ ولایت کا میرٹ ہے، درجہ ہے، تو پھر صحابہ میں سے تو کوئی ولی نہیں نظر آئے گا۔ وہ تو دنیا کے سارے کام کر رہے تھے، تجارتیں کر رہے تھے، حکومتیں کر رہے تھے۔ اس لیے آپ ہماری مسلمانوں کی بھی جو لکھی ہے نا قصص الانبیاء کی کتابیں، تو پڑھیں، اس میں کسی صحابی کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ صحابی تو دنیا دار تھے، انہوں نے سارے دنیا کام کیے، حکومتیں چلائی، تو اس لیے ان کا ذکر نہیں ہوگا۔ وہی لوگ جو نہ شادی نہ کوئی، پہلی شرط یہ ہے کہ شادی نہ ہو، دنیا کا پتہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، دنیا سے کچھ نہیں۔ وہ جیسے ہے نا، وہ آج نہیں کسی نیک آدمی کو داڑھی والا وہ سب گاڑی چلا رہے ہیں، دیکھے نا
مطلب داڑھی والا آدمی گاڑی چلائے، داڑھی والا آدمی کو دنیا کام کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی یہ کیسے یہ چیز، تو یہ تصور وہ بنا ہوا ہے کہ نیک آدمی وہ ہونا چاہیے مت ماری ہوئی، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، کسی چیز کو جانتا نہیں، دنیا کا کوئی علم نہیں، کسی وہ کسی گندا کسی جگہ بیٹھا ہو بس. تو یہ تصور عیسائیوں کا ہے، وہیں سے آ گیا. تو اس طرح انہوں نے بیڑا غرق کیا دین کا. تو فرمایا کہ ان میں سے جو ایمان لائے ان کو تو ہم نے اجر دیا، لیکن اکثر جو ہیں وہ فاسق و فاجر اسی طرح بیٹھے ہیں. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، وہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور وہ تمہارے لیے وہ نور بنائے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں اللہ کچھ بھی ان کی اجارہ داری نہیں ہے، اور اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ جو آیت ہے دو طرح اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور معنی بھی دو طرح بن سکتا ہے کہ ایمان لانے والوں سے مراد مسلمان ہے، جو انہیں کہا جا رہا ہے صحیح ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضے پورے کرو، اور تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دگنا حصہ دے اور ایک نور دے، اور تاکہ اہل کتاب یعنی یہودی سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت کی اجارہ داری ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے. وہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے جی اللہ کی رحمت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، تو وہ ٹھیکیدار نہیں ہے، ان کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے نوازے. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں سے مراد حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، یعنی وہ ایمان لانے والوں یعنی جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہیں. اللہ سے ڈرو اور اب اس کے آخری رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا، ایک اجر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا اور ایک اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے کا، اور تمہیں نور عطا کرے گا، گناہ بخشے گا. اور پھر یہاں یہ ہوگا ترجمہ، یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ اہل کتاب یہ نہ جان لیں کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ اہل کتاب یعنی عیسائی یہ نہ سمجھیں کہ اب اللہ کے فضل سے انہیں کچھ نہیں مل سکتا. نہیں، انہیں مل سکتا ہے، اور یہ راستہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا. تو دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے. پہلے میں یہ ہے کہ اللہ کا ترجمہ یہ کرنا پڑے گا لام کے بغیر، تاکہ اہل کتاب جان لیں، اور دوسرے میں کہ تاکہ نہ جانیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے فضل میں سے انہیں کچھ نہیں مل سکتا. نہیں مل سکتا ہے، لیکن یہ راستہ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول
حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा मुजादला है। इसकी पहली ही आयत में जो तुजादिलु का लफ्ज़ है इसी से इसका नाम मुजादला रखा गया। यानी वो औरत के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कर रही थी, बहस कर रही थी। तो ये सूरत जो है ये मदनी सूरत है और इसमें उस वक्त के जो मुख्तलिफ हालात थे या इश्यूज़ थे उन पे बहस की गई। मदनी सूरतों में मैंने बताया कि जो भी उस वक्त का कोई होता था ना, फ़ौरन मामला पेश आया जिसके बारे में रहनुमाई की ज़रूरत है तो उसी के बारे में आयात नाज़िल होती हैं और मुसलमानों को फ़ौरन रहनुमाई उसके बारे में की जाती है, हदायत दी जाती है, जिन चीज़ों से रोकना होता रोका जाता। तो ये एक वाक़या पेश आया कि एक मुसलमान औरत खौला बिनत सालबा और उसके शौहर थे औस, अच्छे मुसलमान थे, अंसारी थे दोनों। तो शौहर बूढ़ा था और उसने गुस्से में ज़िहार कर लिया अपनी बीवी से। ज़िहार क्या होता था, जैसे औरत को कह देते तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो या बहन की तरह हो, माँ की तरह हो, तो बस वो हराम समझी जाती। ना वो मुतल्लक़ा है ना वो अब शादीशुदा है, मामला लटका हुआ है इस तरह। तो जब उन्होंने ज़िहार किया और बाद में फिर नदामत शर्मिंदगी हुई तो ये खौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर बताया इस तरह मेरे शौहर ने मेरे साथ ये किया। तो आपने फरमाया कि अभी कोई कानून इस सिलसिले में नाज़िल नहीं हुआ, मैं कोई इसके बारे में नहीं बता सकता कि इसका हल क्या है या हुक्म क्या है, अभी ये कानून नाज़िल नहीं हुआ था। तो जाहिलियत में इसको समझा जाता था कि औरत अब हराम होगी जिसने इस तरह कह दिया उस पर। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो फिर वो शिकवा कर रही हैं, कह रही हैं अपनी हालत कि मेरा खामद बूढ़ा है, मेरे बगैर वो रह नहीं सकता और बच्चे हैं, वो
کدھر جائیں گے، اگر یعنی ہم جدا ہوں تو پھر جو نقشہ اس نے کھینچا اس خامد کی حالت یہ ہوگی، میری یہ ہوگی، بچوں کی یہ ہوگی، تو یہ ہوا کہ شکوہ کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی حل نکلنا چاہیے، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے، پھر وہ اصرار کر رہی ہے. تو اسی حالت میں یہ آیات نازل ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو سنا اور اسی وقت قانون نازل کر دیا. تو اس کا یہاں پورا منظر یہاں پیش کر دیا گیا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ کے سامنے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس عورت سے ہو رہی ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب قانون آگے بتا دیا. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، جو تم میں سے اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور وہ ایک انتہائی منکر اور جھوٹی بات کہتے ہیں. یعنی اس سے ان کی بیویاں مائیں تو نہیں بن جائیں گی، لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ انتہائی جھوٹی بات ہے اور ایک منکر بات ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ رہا ہے. اور بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو اب قانون کی تفصیل بتا دی کہ اب یہ اس کا حل کیا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس کی طرف پلٹتے ہیں، اب واپس اپنی بات واپس لینا چاہتے ہیں، اس کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں ایک گردن آزاد کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اور اگر وہ نہ پائیں، یعنی گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر وہ یہ نہ پائیں تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور اگر اس چیز کی استطاعت نہ ہو یعنی روزے رکھنے کی، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ ہے اس لیے کہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ قانون بتا دیا کہ جو اظہار کرے گا اور اب واپس اس کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو پھر غلام آزاد کرے چھونے سے پہلے. غلام کی نہیں مل رہا تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے، اور اگر استطاعت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً بات سن کے کارروائی کر دی. تو دیکھیں ایک چیز میں بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آج غلط فہمی ہوتی ہے بعض لوگوں کو. جہاں تک لوگوں کی دعائیں اللہ تک پہنچنے کا تعلق ہے وہ اللہ براہ راست سنتا ہے. لوگوں کی حاجتیں، مشکلات، ان کے شکوے جو بھی وہ اللہ براہ راست سنتا ہے. اس کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو شکایت ہو، جو کوئی مسئلہ ہو، جا کر پہلے جی جمع کراؤ درخواست ہے میرے رسول کے پاس، پھر میں جبرائیل فرشتہ بھیجوں گا، وہ ڈاک لے کے آئے گا، پھر پتہ چلے گا. نہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی ہر بات کو سن رہا ہے. اس کے لیے درمیان میں اللہ نے کسی کو نہیں رکھا. لیکن اللہ کا پیغام بندہ براہ راست نہیں سن سکتا. اللہ کا پیغام بندہ براہ راست نہیں سن سکتا، بندے کے اندر طاقت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ اپنا پیغام براہ راست بندے کے پاس نہیں بھیجتا، بلکہ پہلے اپنے رسولوں کے پاس بھیجتا ہے، اور رسولوں کے پاس بھی فرشتے اس کے لے کر آتے ہیں، اور پھر آگے اس کے رسول بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ فرق ہے اللہ کا پیغام آنے میں اور بندوں کی حاجتیں سننے میں. وہ اللہ براہ راست سن رہا ہے، وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں وہ ذلیل ہوں گے اسی طرح جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے. اور ہم نے آیات واضح طور پہ آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ اس روز ہوگا جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا. اللہ نے اس کو شمار کر کے رکھا ہے اور یہ بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ. یعنی یہ اپنے اعمال کو بھول چکے ہیں لیکن اللہ نے شمار کیے ہوئے ہیں، سارے گن کے رکھے ہوئے ہیں، اور جس دن اللہ نے اٹھائے گا تو ایک ایک چیز انہیں بتائے گا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور 2-3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر چوتھا وہ ہوتا ہے، اور 5 کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر چھٹا وہ ہوتا ہے، اور اس سے کم ہو یا زیادہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا قیامت کے دن. بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ کا علم فرمایا کہ جو سرگوشی کرتے ہیں اگر 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہے، وہ سن رہا ہے اپنے علم قدرت کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. 5ویں ہیں تو چھٹا اللہ ہے. زیادہ کم جتنے بھی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہوں.
پھر وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو انہیں بتائے گا تم نے فلاں جگہ کیا سرگوشی کی تھی، کیا کیا تھا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سرگوشی جو لوگ کرتے تھے کیا کہ مثلا مجلس میں بیٹھے ہیں 2-3 آدمی الگ ہو کر کو لگے ہوئے کرنے کچھ، تو اس سے عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی، پتہ نہیں کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کوئی سازشیں ہو رہی ہیں یا کوئی خبریں عجیب و غریب کوئی جو ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، تو اس سے ایک لوگوں میں عجیب سی کیفیت ہوتی، پریشان ہو جاتے لوگ، تو اس لیے منع کیا گیا کہ سرگوشیاں نہ کریں۔ لیکن پھر بھی لوگ بعد نہیں آتے تھے، تو اس سلسلے میں یہ ہدایت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا تو پھر وہ وہی حرکت کرتے ہیں دوبارہ جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور وہ گناہ اور زیادتی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ میں سلام کہتے ہیں جن الفاظ میں اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا، اور وہ اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ سرگوشی سے منع کیا گیا، پھر کر رہے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ آپ کو ان الفاظ میں سلام کہتے ہیں جن میں اللہ نے سلام نہیں کہا، اللہ نے سلام تو کہا نا السلام علیکم، تو وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا مطلب موت۔ یہودی یہ کرتے، منافق بھی، بعد خاص طور پہ یہودی یہ کرتے، منافق بھی، اور پھر ساتھ ہی کہتے تھے دیکھیں ہم گویا کہ اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں تو اللہ میں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم نے یہ کیا، اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمیں سزا مل جاتی ہے کہنے پہ۔ فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، ان کے لیے سزا اللہ نے آخرت میں رکھی ہوئی ہے، دنیا کی سزا تو معمولی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ٹانگیں توڑ دیں، ڈنڈے ماریں تو کیا ہو جائے گا، جی مار بھی دیں دنیا میں تو کیا ہے، موت دنیا کی کوئی سزا نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے جہنم رکھی ہے اور وہ کافی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو بتایا کہ اگر سرگوشی کرنی ہو تو کس طرح کی جائز ہے اور کس طرح کی ناجائز ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کرے جو ایمان لائے، اور وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے نا رازدارانہ باتیں، الگ سرگوشیاں، یہ گناہ، زیادتی، اللہ کے رسول کے نافرمانی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ضرورت ہے تو نیکی اور تقوی کے کام، یعنی ہوتا ہے بعض دفعہ آدمی جی میٹنگ ہو رہی ہے جی وہ پتہ نہیں اور کوئی آدمی نہیں اس میں داخل ہو سکتا، بڑی رازدارانہ باتیں، بھئی کیا اگر اچھی بات کو ہو رہی ہے تو لوگ مثلا قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کمرے بند کے نہیں جی اور کو داخل نہیں ہو سکتا یہاں، بھی قرآن پڑھ رہے ہو تو جو آئے سنیں، حدیث پڑھی جا رہی کوئی اور یہاں نہیں آ سکتا، کوئی خاص، تم کیا کر رہے ہو وہاں، سب جو آنا چاہیں آئیں۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں سرگوشیاں کیا ہو رہا ہے، سب لوگوں کو خطرناک چیز ہے نا، 4 آدمی بیٹھے نہیں جی اور نہ کوئی ادھر آئے، لوگ سوچیں گے وہ کیا رہا ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے دروازے بند کرنے کیا، بس ہم یہاں قرآن کی طرف کر رہے ہیں، دروازے بند کر دیں جی کوئی اور نہ یہاں آئے، باہر کو سوچے گا ہو کیا رہا ہے بھائی اندر، اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ایسی کون سی خفیہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں بتائی جا سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑو، اگر ضرورت ہے کوئی الگ کو بات کرنے کی، الگ میٹنگ کو کرنی ہے تو پھر وہ بھلائی کی ہونی چاہیے، نیکی کے کام کی، تقوی کے کام کی، کوئی اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ جو الگ الگ کر رہے ہیں سرگوشیاں، یہ شیطان انہیں اکسا رہا ہے تاکہ اس سے مسلمان غمگین ہوں، سوچیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کوئی سازشیں۔ تو شیطان فرمایا کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، جو چاہے کو کر لے، اور وہ ہوگا وہی جو اللہ کے اذن سے ہوگا، اور مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر مجلس کے آداب کچھ سکھائے ہیں، کیا ایمان لانے والوں جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کرو، یعنی جگہ بناؤ، اور اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے اور آ گئے ہیں جی، تو کشادگی پیدا، یعنی جگہ بناؤ ان کے لیے، یہ نہیں کہ وہ ایسے ایسے کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے کسی اور کی جگہ ہی نہیں، اور آ کے لوگ باہر کھڑے ہیں، نہیں جی جگہ نہیں بنانی، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے اور عام جگہوں پہ بھی ہوتا ہے، تو جب دیکھیں اور لوگ آگے جگہ بنائیں، آگے آ جائیں خود بخود، یہ نہیں کسی کو کہنا پڑے، محسوس کریں، لوگ ہر ایک کی جگہ بنائیں۔ اللہ دلوں میں وسعت ہو نا تو جگہ بڑی ہوتی ہے، لیکن بعد میں دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب کہا جائے جی مجلس برخاست ہو گیا تو چلے جائیں، یہ نہیں کہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں جی نہیں جانا ہی نہیں۔ اور پھر یہ سرگوشی کرنے والوں کا ایک علاج کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ تھی نا یہ سرگوشیاں اس طرح کی جو ہوتی تھی 2-3 مل کے الگ کانا پھوسی ہو رہی،
ایک یہ مسئلہ تھا بڑا کہ بعض لوگ یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا اسپیشل تعلق ہے اور اسپیشل پروٹوکول ملتا ہے اور ہمارے پاس بڑی اہم قسم کی خبریں ہوتی ہیں جو صرف اللہ کے رسول کو بس بتائی جا سکتی ہیں اور وہ بھی تنہائی میں بتانی ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صاحب کہتے ہیں جی آپ سے تنہائی میں ذرا کو بات کرنی ہے۔ اب بات کچھ بھی نہیں جی، بات کچھ بھی نہیں، جیسا کوئی آدمی کہیں جی فون کر رہا ہے این اس وقت کے بالکل رات 3 بجے فون آیا جی کسی کا، جی 2 بجے فون کر رہا ہے، اچھا میں نے خود تجربہ کیا، بس رات 2 بجے کسی کا فون آ گیا جی، اچانک سوئے اٹھے پتہ نہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ کیا ہے جی، وہ جی وطر جو ہے وہ چلو وطر تو اس وقت ہوتا ہے، وہ جی فلاں نماز میں فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، بھئی یہ بعد میں بھی پوچھا جا سکتا تھا، 2 بجے جگانا تھا اس کے لیے جی، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، 2 بجے فون آ رہا ہے، وہ حادثہ ہو گیا، اللہ خیر کرے، نیند سے اٹھے آدمی تو پتہ چلا جی مسئلہ کیا ہے جی نماز میں فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، بھئی بعد میں پوچھ لیں رات کو صبح کو، یہ تو نہیں کہ ابھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں کہ اللہ کے رسول سے الگ بات کرنی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے جی، اسپیشل ان کو وقت ملتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک جو آئے ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو تنگ کر لیا لوگوں نے اپنا وہ نمبر بنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، کیا حکم دیا کہ جو بھی اللہ کے رسول سے تنہائی میں الگ بات کرنا چاہتا ہے پہلے صدقہ کرے، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کو فیس دے، نہیں، صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پہلے خرچ کر کے پھر آ کے بات کرو، پابندی لگ گئی، منافق تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، تو اب پابندی لگ گئی، بالکل کوئی آ نہیں رہا، تو حضرت علی نے کو مشورہ کرنا، اس آیت پہ میں نے عمل کیا تو میں نے کوئی صدقہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بات کی، اور پھر یہ آیت منسوخ کر دی گئی، مقصد بتانا تھا کہ یہ حرکت اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ جو اس طرح کرتے ہیں نا تو اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات، تو پھر یہ منسوخ کر دی گئی کہ ٹھیک ہے اب تم بغیر اس کے کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد واضح ہو گیا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اے ایمان لانے والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرو تو اس سے پہلے اپنے اس تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے، اور اگر تم کچھ چیز نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو کیا تم اس بات سے اندیشہ نہ کرو گے کہ تم اپنی تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو، پھر اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ نے تم پہ نظر عنایت کی تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی پہلی آیت میں یہ حکم آیا، دوسری جو آیت ہے اس میں منسوخ کر دیا گیا، زیادہ دیر یہ نہیں رہا، مقصد خبردار کرنا تھا، یہ حرکت پسند نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو ان سے دوستی کرتے ہیں کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جانتے بوجھتے۔ منافق دوستی کس سے کرتے ہیں؟ یہودیوں سے، فرمایا کہ نہ ان میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، یہ منافق ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اور انتہائی برے اعمال ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، نہ ان کے مال ان کے کچھ بھی کام آئیں گے اللہ کے مقابلے میں، اور نہ اولادیں، اور یہ آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو یہ اس کے آگے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ کسی راستے پہ ہیں، طریقے پہ، نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ سن لو کہ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں، شیطان ان پہ مسلط ہو گیا ہے اور اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے، اور یہ شیطان کی پارٹی ہیں، اور سن لو کہ شیطان کی پارٹی ہی خسارہ پانے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہیں تو یہی لوگ ذلیلوں میں ہوں گے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے، بے شک اللہ طاقتور و زبردست ہے۔ اور تمہیں کوئی ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور ان لوگوں سے دوستی بھی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہیں، اگرچہ وہ لوگ ان کے باپ، بیٹے، بھائی، خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے خاص ایک روح سے ان کی مدد کی ہے، اور اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اور سن لو کہ اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے۔ تو یہ مومنوں کا اس وقت نقشہ کھینچا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ساتھ وہ ان لوگوں سے محبت بھی رکھتے ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔
ये नहीं हो सकता, अगरचे वो अल्लाह के रसूल के दुश्मन उनके बाप दादा बेटे करीबी लोग ही क्यों ना हों। तो फरमाया कि ये है ईमान का अल्लाह दर्जा, और ये खुसूसन अहले मुहाजिरीन ने बदर में ये नमूना पेश किया था। बदर की जंग में एक तरफ मुहाजिर मुसलमान इधर खड़ा है, उधर उसका भाई खड़ा है, इधर मामू खड़ा है, उधर बांजा खड़ा है, इधर चचा खड़ा है, उधर भतीजा खड़ा है, इधर बेटा खड़ा है, उधर बाप खड़ा है। वो अपने बाप बेटे भाइयों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, इसलिए कि अल्लाह के दुश्मन है। तो ये उनकी तारीफ कुरान ने की कि ये है ईमान का वो दर्जा कि ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। तो ये अल्लाह की पार्टी है। तो ये लक़ब जो मिला ना, जहाँ भी आप देखें रज़ी अल्लाह अन्हु, तो ये ऐसे नहीं कि मामूली, जहाँ आला कारनामे जिन लोगों ने अंजाम दिए, जैसे सूरह फतह में आपने देखा, यहाँ देखा, तो ये तो नहीं कि हर एक वो जी उसको रज़ी अल्लाह बनाना है आपने। ये जिनका ये मुकाम है, जिनने ये कुर्बानियाँ दी हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का देखा, भाई दुश्मन है अल्लाह और अल्लाह रसूल का, तो भाई की कोई परवाह नहीं। बाप देखा है दुश्मन अल्लाह और अल्लाह रसूल का, तो भाई बाप को छोड़ दिया है। असल मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नू अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैथु लम यहतसिबू وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह हशर है।
صحابہ اس صورت کو سورہ بنی نذیر بھی کہتے تھے، اس لیے کہ حقیقت میں یہ آخری جو آیات آگے آ رہی ہیں 18 نمبر آیت سے، اس کے علاوہ پوری یہ سورت بنی نذیر ہی کے بارے میں ہے، لیکن حشر اس کا نام رکھا گیا کہ اس میں حشر کا لفظ آیا۔ تو میں اختصار سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کا سبب نزول اور خلاصہ کیا ہے، پھر اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ جنگ احد کے بعد ایک حادثہ ہوا، ایک قتل ہوا جس کی مسلمانوں کو دیت ادا کرنی تھی۔ تو یہودیوں سے جو معاہدہ تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی دیت کا معاملہ ہوگا تو وہ بھی شریک ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ، مدد کریں گے ادا کرنے میں۔ جو دستور بنا تھا میثاق مدینہ اس میں یہ چیز شامل تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے بنو نذیر کے جو علاقہ تھا اس میں گئے، تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہاں تشریف رکھیں، بیٹھیں، انتظار کریں، ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ ایک مکان، ایک دیوار کے سائے میں آپ بیٹھ گئے، تو انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور تیاری یہ کرنے لگے کہ چکی کا کوئی پارٹ لے کر نا اوپر سے آپ پہ پھینکا جائے جہاں آپ نیچے بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا، تو آپ فوراً وہاں سے نکل آئے، حتیٰ کہ جو ساتھ لوگ تھے ان کو بھی نہیں آپ نے بتایا، اس لیے وہاں بتاتے تو وہیں کو جھگڑا ہو جاتا۔ تو آپ فوراً وہاں سے نکل آئے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں کدھر گئے، تو آ کر دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں، اور پھر آپ نے بتایا میں اس لیے آیا کہ انہوں نے میری قتل کی سازش کی، اور ساتھ ہی آپ نے پھر ان کو وارننگ دے دی کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے تو اس کے لیے اب تمہیں سزا ملے گی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کی، جی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ ان کا محاصرہ کر لیں۔ تو انہوں نے بڑے مضبوط اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور یہودی جہاں بھی دنیا میں تھے بڑے مالدار رہے، مدینہ کے یہودی بڑے بڑے مالدار تھے، اور سونے کا کاروبار ان کے پاس تھا، لوہے کا کاروبار ان کے پاس تھا، تلواریں بناتے، تو سارے بڑے بڑے مالدار تھے، تو مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن مقابلہ نہیں کیا۔ جب محاصرہ مسلمانوں نے کیا اور محاصرہ آگے بڑھا، تو دوسری طرف پھر منافقوں نے انہیں ابھارا، جو مدینہ منافق تھے، تم ڈٹے رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم مدد کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی، اگر تمہیں نکالا گیا تو پھر ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو آگے قرآن نے پھر بتایا ہے یہ سارا، ان کا بھی منافقوں کا بھی خبر لی ہے۔ تو بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، معاہدہ یہ طے ہوا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں گے، اپنی جگہ سارا چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے، اور جو کچھ بھی اونٹوں پہ لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے، سوائے اسلحہ کے، اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، باقی جو کچھ لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چھتیں اکھاڑی، شتیر اور لکڑیاں، دروازے اکھاڑ کر اونٹوں پہ لاد کر لے گئے، لیکن اسلحے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے اندازہ کریں کہ دیکھیں اسلحہ کتنا اہم ہوتا ہے، اور کسی کو غیر مسلح کرنا جو ہے بھی کتنا اہم ہوتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی دیکھیں کہ خود اسلحے کی تیاری زیادہ سے زیادہ اور دشمن کو اسلحے سے محروم کریں۔ تو آپ نے فرمایا سونا چاندی جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اسلحے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح پھر وہ اپنے گھر اکھاڑ کر دروازے اور کھڑکیاں اور لاد کر لے جا رہے تھے۔ تو وہ سارا یہاں نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست اور دانا ہے، اور وہی ہے کہ جس نے اہل کتاب میں سے جن نے کفر کیا ان کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے حشر میں، پہلا حشر یعنی ابھی ان کو یہاں سے نکال کر نکلے تو خیبر گئے، دوسرا حشر پھر ان کے لیے تھا کہ جب خیبر سے بھی نکال دیا گیا حضرت عمر کے دور میں، تو اس لیے اس کو پہلا حشر کا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ ابھی ایک اور بھی حشر آنے والا ہے جب خیبر سے بھی نکالے جائیں گے۔ اور تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ کے مقابلے میں انہیں بچانے والے ہیں، تو اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ اور عبرت حاصل کرو اے بصیرت رکھنے والوں، مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، یعنی مومنوں کو بھی کسی کو کہا تعلق والا بھائی مدد کریں، مکان اکھاڑنا ہے، دروازہ اکھاڑنا، اکھاڑ دیتے ہیں ہم بھی، چلو اکھاڑ کے دیتے ہیں، لے جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ تو مومنوں میں بھی اس میں مدد کی ان کے، کیونکہ تعلقات تھے۔ اور اگر اللہ نے ان پہ جلا وطنی نہ لکھ دی گئی ہوتی، جلا وطنی کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا، تو وہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے سلامت رہنے دیا تو یہ اللہ ہی کے اذن سے تھا، تاکہ اللہ جو فاسقوں کو رسوا کرے۔
مسلمانوں نے کچھ درخت کاٹے کھجوروں کے، پیش قدمی کرنے کے لیے آگے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبیوں نے تو یہ کام نہیں کبھی کیا کہ پھلدار درختوں کو کاٹا جائے، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہبی لوگ تھے نا، جانتے تھے مذہب کو، تو جہاں اپنی ضرورت ہو وہاں تو لے آتے ہیں نا آیتیں پھر فوراً۔ تو یہ تو ہم پہلے مذاہب میں جائز نہیں کہ پھلدار درختوں کو کاٹا جائے یا سایہ دار درختوں کو کاٹا جائے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آپ نے درخت کاٹے یا رہنے دیے سب کچھ اللہ کی اذن سے تھا، اللہ نے اجازت دی تھی اس کی۔ اور اللہ نے ان کے مال میں سے جو بھی اپنے رسول پہ لٹایا ہے تو یہ وہ ہے جس پہ نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسول کو مسلط کر دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک ہے مال غنیمت، وہ ہے جو باقاعدہ جنگ کر کے حاصل ہو، تو اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اس کا خمس 5واں حصہ نکالا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، باقی فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ جو ہے مال، اس کو مال فے کہا گیا ہے، یعنی جو جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے، محاصرہ کیا جنگ نہیں ہوئی مل گیا، یا ویسے ہی کسی نے ہتھیار ڈال دیے جنگ کے بغیر، یہ مال فے ہے۔ یہ سارے کا سارا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یہ فوج میں تقسیم نہیں ہوگا، تو اس کا یہ حکم بتایا یہاں۔ اور جو اللہ نے ان بستی والوں پہ اپنے رسول پہ لٹایا ہے وہ اللہ اور رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ یہ دولت تمہارے مالدار لوگوں میں ہی نہ گردش کرتی رہے، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ مال فے جو اوپر بتایا نا، قرابت دار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار مراد ہیں جن کی آپ کفالت کر رہے تھے، یتیم، مسکین، معاشرے کے یہ فرد، اور حکومت کے معاملات چلانے کے لیے، جہاد کی تیاریوں کے لیے، سب کے لیے خرچ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ ان مہاجرین کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اپنے اللہ کی فضل کی تلاش اور اس کی رضا حاصل کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں وہ اپنے گھروں سے نکلے، وہ ان کے لیے بھی ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہوئے گھروں سے نکلے، یعنی ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے کے لیے، اور یہ سچے لوگ ہیں۔ اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو پہلے سے وہاں ٹھکانہ بنائے اور ایمان کو ان سے پہلے ٹھکانہ بنائے اور ایمان کو آراستہ کیے بیٹھے تھے، اور وہ پسند کرتے ہیں ان کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں، اور ان کے دلوں میں کوئی اس کی حاجت نہیں ہے جو کچھ انہیں دیا جائے، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ حاجت مند ہوں، اور جو نفس کی بخل سے، خود غرضی سے بچا لیا گیا، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ مال فے کا بتایا کہ یہ اب کن کے لیے، ایک تو اللہ اور رسول قرابت دار، دوسرے مہاجرین میں سے جو فقیر ہیں جو ہجرت کر کے آئے، اور اسی طرح فرمایا کہ انصار میں سے بھی، انصار کی تعریف کی کہ جو پہلے سے ٹھکانہ مدینہ میں بنائے بیٹھے تھے، ایمان سے آراستہ ہو کر جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، اور جو دیا جا رہا ہے انہیں حاجت نہیں اس کی، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انصار کی قرآن نے تعریف کی کہ وہ مال کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، دوسروں کو دیں، غریبوں کو دیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں، یہ فرق تھا۔ اور جو منافق جو تھے جو ہجرت کر کے آتے ان پہ غصہ جیسے ہمارے آج ہڑتال، جی کوئی ادھر نہ آئے، صوبے میں نہ داخل ہو، ہڑتالیں، تو اس طرح وہ منافق ہڑتالیں کرتے تھے، یہ نئے منافق آ رہے ہیں، ہم کدھر جائیں گے، ہماری جگہ یہ لے رہے ہیں۔ اور جو مخلص مسلمان تھے وہ خوش ہوتے، محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی حقدار ہیں اس مال فے کے، اور وہ لوگ بھی حقدار ہیں جو ان کے بعد آئیں، جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور اے پروردگار ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے پروردگار ہمارے لیے اپنے ایمان لانے والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے پروردگار بے شک تو مشفق اور مہربان ہے۔ تو بعد میں آنے والے، اس کے بعد بھی اور جو مسلمان آئیں جو دعا کرتے ہوں پہلے آنے والوں کے لیے، صحابہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ صحابہ کے لیے ان کے دلوں میں کوئی بغض ہے، کینہ ہے، وہ اس کے حقدار نہیں ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ مال فے ان سب کو ملے گا، گویا کہ مملوکہ جو تھا نا، سارا کچھ جو بنی نذیر نے چھوڑا تھا وہ سب دے دیا گیا۔ مسلمان مہاجرین میں سے جو غریب تھے ان کو بھی دیا گیا، انصار میں سے جو بہت غریب تھے چند ان کو دیا گیا، اور باقی بیت المال میں جمع کر دیا گیا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے نفاق کا رویہ اختیار کیا، وہ اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، یہودی یعنی ان کے بھائی ہیں،
ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، گواہی دے دی کہ یہ جھوٹے ہیں، اور کرتے نا پھر آگے کچھ، پہلے کہہ دیا جھوٹے ہیں، اور اگر یہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی یعنی یہودیوں سے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تم اللہ کے مقابلے میں، تمہاری اللہ کے مقابلے میں ان کے دلوں میں زیادہ دہشت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے نہیں یہ ڈرتے، لیکن تمہاری دہشت ان کے دلوں میں زیادہ ہے، تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی منافق یا اس طرح کے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن مسلمانوں کی دہشت ہوتی ہے، مومنوں کی۔ یہ تم سے اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے مگر محفوظ بستیوں میں، قلعوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے، سامنے آ کر نہیں لڑیں گے، قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کی اوٹ سے۔ ان کے درمیان آپس میں سخت دشمنی ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل پارا پارا ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لڑائیاں ان کے اندر، بغض ہے، تم سمجھ رہے ہو شاید اکٹھے ہیں، اکٹھے نہیں ہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ان جیسی ہے جو ان سے پہلے جلد ہی آپ نے کیے کا وبال چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان سے پہلے یہ حشر ہوا کس کا؟ بنو قینقاع، ان کو نکالا گیا مدینہ سے، فرمایا کہ یہی حشر ان کا بھی ہوا جو ان سے پہلے گزرے۔ اور منافقوں کا کہا کہ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، وہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، اور جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے جو میں تو ان سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا منافق اس طرح جیسا شیطان انسان سے کفر کرواتا ہے، جب کفر کرتا ہے تو کہتا ہے میں جو بری ہوں۔ یہ منافق بھی فرمایا کہ ان کو بھڑکا رہے ہیں، نکلو ہم یہ کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب وہ کر گزریں گے کچھ اور پکڑے جائیں گے تو یہ بالکل شیطان کی طرح الگ ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، کسی منافق نے بالکل آگے بڑھ کے کچھ نہیں کیا، وہ مسلمانوں کی دہشت ان پہ طاری ہوگی اور وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ فرمایا کہ ان دونوں کا انجام کار کیا ہے کہ یہ آگ میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے بدلہ ظالموں کا۔ دونوں کا انجام کار یعنی منافق اور شیطان اور جس کو وہ بھڑکاتا ہے، اور اسی طرح آج یہ منافق اور یہودی جن کو یہ بھڑکا رہے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو اس چیز کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے کہ جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ کل کے لیے آگے بھیجا یعنی آخرت کے لیے جو کچھ دنیا میں رہ کے تم نے بھیجا ہے اس کا جائزہ لے لو، دنیا میں غور کر لو، اپنے چیک کر لو کہ بینک بیلنس کیا ہے، وہاں کیا آگے تم نے بھیجا ہے، کیا دنیا کے لیے کیا ہے، کیا آخرت کے لیے کیا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور پھر اللہ نے انہیں اپنا آپ بھی بلا دیا، تو وہ فاسق لوگ ہیں۔ دیکھیں جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اسی وقت پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، جب وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ جب وہ رب کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح آوارہ بچے کی طرح ہے جو دھکے کھا رہا پھرنا، اسے پتہ ہے میرا باپ کون ہے، ماں کون ہے، خاندان کیا ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے ادھر ادھر۔ تو یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ جو رب کو یاد رکھتا ہے تو پھر انسان عظیم انسان بنتا ہے، اور اسے وہ
جو شرف اللہ نے بخشا ہے وہ اسے حاصل ہوتا ہے، اور مقام و مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے اس کا وہ مستحق بنتا ہے۔ آگ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے برابر نہیں ہیں، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے پست ہو رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور یہ حقیقت ہے، یعنی یہ نہیں کوئی مبالغہ رائی میں انداز میں بتایا جا رہا ہے، یعنی قرآن وہ کتاب ہے اللہ کی، اس کے معنی کے لحاظ سے کہ انسان ہے کہ جو ہے، جس طرح سورہ احزاب میں کہا جاہل اور نہ شکرا، ورنہ اور مخلوق کو نہیں ہے کہ جو یہ برداشت کر سکے کہ اللہ کے خوف سے وہ پست ہو جاتا، خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، غیب اور ظاہر کو جاننے والا، اور رحمان اور رحیم، یہ صفات اللہ کی بتائیں۔ اور وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، بادشاہ سر تسر پاک اور سراسر سلامتی اور سکھ اور امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور اور کبریائی کا مالک، پاک ہے اللہ ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی صفات، وہ بادشاہ ہے، قدوس پاک ہے، سلامتی سلامتی ہے اس کی طرف سے ہر ایک کے لیے، امن دینے والا ہے، ہر چیز پہ نگہبان ہے، زبردست ہے، زور آور ہے۔ یہ صفات اللہ کی، اپنے رب کو پہچانو، یہ ہے تمہارا رب، پاک ہے ان سے جن کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اس کے مقابلے میں تمہارے یہ کیا ہیں جن کو شریک ٹھہرا رہے ہو؟ غور تو کرو کن کو لا رہے ہو اللہ کے مقابلے میں۔ اور اللہ خالق ہے، باری اور مصور، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور وہ زبردست اور دانا، خالق، باری اور مصور۔ اگر تو خالق کہا جائے نا تو اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، لیکن جب الگ الگ کہا جا رہا ہے خالق، باری اور مصور، تو پھر ان کا معنی الگ الگ ہوگا۔ تو یہاں خالق اس معنی میں ہے کہ جو پہلے خاکہ بنایا جاتا ہے، باری اس کے مطابق جو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، مصور پھر جو پوری تصویر کشی کر کے مکمل تصویر آخری نقص وہ سارا لگاتا ہے۔ یہ ایسے سمجھے جیسے بلڈنگ کا ایک آرکیٹیکٹ نے نقشہ بنایا، پھر سول انجینئر آیا، اس نے بلڈنگ بنائی، پھر آگے جو آئے نا ڈیزائنر، وہ کیا کہتے ہیں جی ہاں، لائٹیں کہاں لگنی ہیں، رنگ کیسا ہونا ہے، ڈیکوریشن کیسی ہونی ہے، وہ سارے وہ آ کے ڈیکوریشن ساری کی جا رہی ہے۔ تو یہ پھر الگ الگ کام ہوئے۔ تو اللہ اکیلا ہی سارے کر رہا ہے، لیکن اگر خالق کہا جائے تو سارے آ جائیں گے اس میں، لیکن الگ بھی بتایا کہ وہ خاکہ بناتا ہے، پھر اس کے مطابق بناتا ہے ایک چیز کو، پھر مکمل صورت گری کرتا ہے کہ ایک ایک چیز ہر ایک کو عطا کرتا ہے، ہر چیز کہاں فٹ ہونی چاہیے وہاں فٹ ہوتی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ ممتحنہ ہے. یہ سورت بھی مدنی سورت ہے اور اس میں نام تو علامت کے طور پہ ہے جیسے پچھلی صورتوں میں گزرا ہے اور اس میں اس وقت جو کچھ معاملات پیش آئے کچھ واقعات ہوئے ان پہ بحث کی گئی ہے. تو ایک تو بڑا واقعہ جو ہے سب سے پہلے زیادہ تر سورت کا موضوع وہی ہے اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے نکل رہے تھے جب قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے گی تو آپ نے اس فیصلے کو راز میں رکھا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں جنگ ہو. آپ پہلے سے تیاری کریں بتا رہے ہوں تو قریش بھی تیاری کریں گے جنگ ہو اللہ کے گھر میں. تو آپ چاہتے تھے اچانک قریش کے سر پہ پہنچ جائیں اور پھر جنگ کا موقع نہ انہیں ملے اور وہ ہتھیار ڈال دیں تاکہ اللہ کے گھر میں خون ریزی نہ ہو. تو آپ نے اس کو راز میں رکھا کسی کو نہیں بتایا. بہت ہی قریبی ایک دو تھے جن کو پتا تھا کدھر جانا ہے کوئی پتہ نہیں. البتہ تیاری آپ کر رہے تھے حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. ایسا عائشہ کہتی ہیں آپ نے ہمیں فرمایا تیاری کریں سامان تیار کریں لیکن بتایا نہیں تھا کدھر جانا ہے. لیکن لوگ بہرحال محسوس کر رہے تھے کچھ کہ اور کون ہو سکتا ہے قریشی ہو سکتے ہیں. ایک دوسرے سے مسلمان پوچھتے بھی تھے کدھر کی تیاری ہے تو تبصرے ہوتے ہیں کون ہے جی قریش کے علاوہ اور کون ہے. تو ایک صحابی جو اہل بدر میں سے تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع ان کے گھر والے مکہ میں تھے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر جنگ ہوئی تو قریش میرے گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے قتل کر دیں گے تو میں قریش پہ ایک احسان کر دوں تاکہ میرے گھر والوں کو وہ کچھ نہ کہیں. تو انہوں نے ایک خط لکھا خفیہ. ایک کوئی لونڈی پرانی ایک تھی مکہ سے آئی ہوئی مدینہ وہ جا رہی تھی واپس اس کو دیا کہ تمہیں پیسے دیں گے یہ قریش کے سرداروں تک پہنچا دو. اور اس خط میں یہ اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. گویا کہ راز فاش کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ خبر یہ راز فاش ہو گیا ہے اور یہ خط فلاں عورت کو دیا گیا ہے وہ فلاں جگہ ہے. تو آپ نے فوراً حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ وہ اس عورت کو پکڑے فلاں جگہ جا کر اس سے خط برآمد کروائیں. وہ گئے انہوں نے خط برآمد کروا کے لے آئے اور حضرت حاطب کو جب بلایا گیا یہ خط کیوں لکھا ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی اسلام سے نہیں پھرا میں مخلص ہوں.
تو میں نے اس لیے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، قریش کچھ شکست دکھائیں گے، لیکن میرے بچے بچ جائیں، قریش انہیں کچھ نہ کہیں، باقی جو مسلمان ہیں ان کے تو وہاں خاندان ہیں، ان کے بھی بچے وہاں محفوظ ہیں، میرا کوئی خاندان نہیں تھا وہاں، تو میں نے کہا کہ اس طرح میرا بچے محفوظ رہیں گے۔ تو حضرت عمر اور بعض صحابہ نے کہا کہ انہوں نے خیانت کی ہے، راز فاش کیا ہے اتنا بڑا، تو ان کی سزا قتل کی سزا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک تو یہ کہ سچ کہہ رہے ہیں، یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اہل بدر میں سے ہیں، تو یعنی بدر والے اب جو بھی کریں اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اتنا بڑا ان کا درجہ ہے، مرتبہ ہے۔ تو آیت نمبر 9 تک یہی موضوع ہے سارا، یعنی اب جو ترجمہ آپ سنیں گے تو سمجھیں کہ اسی سارے موضوع پہ بحث کی جا رہی ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اور میری رضا کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو پھر میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا ہے، اور رسول کو اور تمہیں انہوں نے گھروں سے نکالا اس بات پہ کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو تم میں سے یہ کرے گا تو اللہ نے اسے سیدھے راستے سے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ اشارہ ہے حاتب کی طرف کہ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور راز انہیں دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ کافر تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن بن کے ظاہر آئیں گے وہ، اور تم پہ دست درازی بھی کریں گے اور زبان درازی بھی کریں گے، اور چاہیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ، اور قیامت کے دن تمہارے رشتے اور تمہاری اولادیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی، اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بری ہیں تم سے بھی اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور نفرت آشکارا ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لاؤ، سوائے ابراہیم کی اس بات کے جو اس نے اپنے باپ کو کہی کہ میں تیرے لیے ضرور اپنے رب سے میں تیرے لیے ضرور مغفرت دعا کروں گا، اور میں اللہ کے مقابلے میں تیرے لیے کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ رب اے پروردگار، تیرے اوپر ہم نے توکل کی اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف پلٹ کر جانا، یعنی یہ دعا حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے کی۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ کہنا باپ کو کہ دعا کروں گا وہ بھی پہلے ہے، پیچھے گزر چکا ہے، کہ بعد میں انہوں نے یہ بھی ختم کر دی جب واضح ہوگا کہ باپ کی موت شرک پر آئی ہے۔ یہ آگے پھر انہیں کی دعا کا ذکر ہے، انہیں دعا کی کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کا تختہ مشق نہ بنانا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں ایک بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، اور خود بخود اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے تو اللہ تمہارے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی مسلمانوں کو کہا کہ آج جو دشمنی ہے قریش کی اور تمہاری، تو ہو سکتا ہے اللہ بعد میں دوستی میں بدل دے، اور ہو گیا فتح مکہ کے بعد۔ تو جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تو اللہ تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں ان کے ساتھ دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ تو فرمایا کہ جو تم سے جنگ نہیں کر رہے، جنہوں نے کوئی جنگ نہیں کی تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں، تمہیں گھروں سے نکالا، تو اللہ ان سے کوئی نہیں روک رہا، ان سے اچھا سلوک کریں، انصاف کریں۔ اللہ تو ان سے روک رہا ہے دوستی کرنے سے جو لڑ رہے ہیں تم سے، تمہیں گھروں سے نکالا، جو تمہیں نکال رہے تھے ان کی مدد کی، تو ان سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب جو کافر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہے، جنگ نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے اس کو نہیں کیا جائے گا اس سے برا سلوک کریں کہ وہ کافر ہے، نہیں، کافر سے اچھا سلوک کریں، انصاف کریں، تو تعلق رکھیں تاکہ آپ کی دعوت اس تک پہنچے، آپ کے اخلاق و کردار سے وہ متاثر ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا موضوع ہے کہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط تھی کہ جو مکہ سے مسلمان ہو کر آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، اس میں مرد لکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ عورتیں آ سکتی ہیں، اور جب قریش نے اعتراض کیا
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا معاہدہ دیکھتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مرد مت مارے گی ان کی، معاہدہ اگر لکھ دیا جاتا کوئی بھی مرد یا عورت تو عورتیں بھی نہیں آ سکتی تھیں، اور مرد لکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد لکھا ہے لہٰذا عورتوں کو اجازت ہے۔ اب قریش کچھ نہ کہہ سکے۔ اب جو عورتیں آ رہی تھیں تو ان کے بارے میں بتایا کہ اب یہ عورتیں جو آ رہی ہیں ہجرت کر کے تو ان کے خامد وہاں ہیں، تو ان کے آتے ہی ان کے نکاح تو ختم ہو گئے، یہ مسلمان ہیں اور خامد کافر ہیں، تو یہ اچھی طرح چیک کر لو واقعی مسلمان ہیں۔ یہ تو نہیں کہ کوئی عورت اپنے خامد سے لڑے اور اٹھ کر مدینہ آ جائے تو روٹھی ہوئی عورتوں کا اڈا مدینہ بن جائے، یہ نہیں، واقعی کو مسلمان ہو کر آئے، چیک کر لو، اگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ اپنے مرد کے لیے حرام ہے۔ البتہ یہ کرو کہ ان کے مردوں نے جو مہر دیے ہوئے ہیں وہ تم انہیں واپس لوٹا دو۔ اسی طرح مسلمانوں کو کہا کہ تمہاری جو کافر بیویاں مکہ میں بیٹھی ہوئی وہ اب حرام ہے، نکاح ختم ہو گئے، اور تم بھی اپنے مہر وہاں سے واپس لے سکتے ہو، اور اگر تم نے مہر کو وہاں بھیجنے ہوں اور قریش مہر ادھر نہیں بھیج رہے تو پھر تبادلہ کر لو، ادھر بھیجنے کی بجائے جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اور مہر ان کو نہیں ملے ان کو وہ مہر دے دو۔ تو یہ اگلی جو آیات ہیں ان میں یہ، اور آخر میں مسلمان عورتیں جو ایمان لا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کن کن باتوں پہ ان سے بیعت لینی ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو اچھی طرح ان کا جائزہ لو، امتحان لو، تحقیق کرو، اور اللہ جانتا ہے ان کے ایمان کو، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہیں تو پھر انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور جو ان کے مردوں نے خرچ کیا وہ ان کو دے دو، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں اگر تم ان سے نکاح کرو جب کہ تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہوں، اور تم کافر عورتوں کی عصمت کے مالک بن کے نہ بیٹھے رہو، یعنی اپنی جو بیویاں ہیں ان کی اب تم خامند نہیں ہو، وہ نکاح ختم ہو گئے، اور تم مانگو جو تم نے خرچ کیا، اور انہیں مانگنا چاہیے جو انہوں نے خرچ کیا، جن کی بیویاں آ گئی ہیں مکہ میں ہیں وہ اپنا مطالبہ کریں، تم اپنا مطالبہ کرو جن کی بیویاں مکہ چلی گئی ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف رہ جائے اور پھر تمہاری باری آئے تو تم وہ ان لوگوں کو دے دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اسی طرح جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تو اس بات پہ آپ سے وہ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے متعلق کوئی بہتان نہیں گھڑیں گی، اور معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو ان سے بیعت لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر مومن عورتیں آئیں اور ان باتوں پہ بیعت کا عہد کر رہی ہوں تو پھر ان سے بیعت لیں، اگر ان پہ نہیں تو پھر بیعت نہیں لی جائے گی۔ اور اے ایمان لانے والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح کافر قبروں والوں سے مایوس ہیں۔ کون مراد ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا؟ یعنی یہودی، ان سے دوستیاں نہ کرو۔ اور یہودی آخرت سے مایوس ہیں، ایمان رکھتے ہیں لیکن مایوس ہیں، انہیں پتہ ہے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا کیا حشر ہونا ہے۔ کافر جس طرح قبروں والوں سے مایوس ہیں، جس طرح کافر مایوس ہیں کہ قبروں والے نہیں اٹھیں گے دوبارہ، اسی طرح یہودی آخرت سے مایوس ہیں کہ انہیں وہاں کچھ نہیں ملنے والا، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ کے چہتے ہیں، مایوس ہیں، جانتے ہیں کہ وہاں ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ صف ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس کا نام صف رکھا گیا ہے کہ اس میں صف کا لفظ ہے. صف وہی جو اردو میں ہم کہتے ہیں صف در صف کھڑے ہیں، ایک قطار بنا کر لائن. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اے ایمان لانے والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ چیز اللہ کے ہاں بڑی غصہ دلانے والی ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی کردار الگ اور اقوال الگ. جو آدمی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور عمل اس کا اس کے خلاف ہے. اور خصوصاً یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ جو لوگ دعوے کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں یہ کریں گے، اور جب وقت آیا تو اب وہ نہیں کر رہے، تو ان کو خبردار کیا ہے. بے شک اللہ تم پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صفیں باندھ کر، اس طرح کہ گویا کہ وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم کیوں مجھے ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اور جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یعنی یہودی جب ٹیڑھے ہوئے، باز نہیں آئے، حضرت موسیٰ کو ستاتے رہے مسلسل، تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا جو نافرمان ہوں. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے تورات ہے، اور خوشخبری دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور اسے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے دین، اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. تو مشرک اور یہودی سب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے دین کو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین غالب ہو کر رہے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ پھونکے مار کے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں گے، تو یہ پھونکیں اللہ کے چراغ کو نہیں بجھا سکتی. اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. اور دیکھ لیں ان کی ساری شرارتوں سازشوں کے الرغم اللہ کا دین غالب ہوا. رسوا ہوئے یہودی بھی، مشرک بھی، اور عیسائی بھی، پارسی بھی، ساری قوتیں جو دنیا کی اس وقت تھیں سب سے اسلام نے ٹکر لی اور سب کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، تو کر کے رہا. اور بے شک کافر جو چاہیں کر لیں اور مشرک جو چاہیں کر لیں. اے ایمان لانے والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گی؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ گھر ہمیشہ کے باغات میں. یہ ہے عظیم کامیابی. اور ایک اور چیز بھی تمہیں ملے گی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب حاصل ہونے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اس کی خوشخبری دے دیں. اللہ کی مدد اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی دنیا میں جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ بھی ملے گی، اور آخرت کی یہ ساری کامیابیاں. تو اس کو ایک تجارت قرار دیا کہ سودا ہے. تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا اور آخرت میں بھی جنت اور اس کی ساری نعمتیں تمہیں ملیں گی. اے ایمان لانے والو،
اللہ کے مددگار بنو، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بنو، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہ غالب ہو کر رہے۔ یعنی فرمایا اسی طرح اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ کے صحابی اللہ کے دین کے مددگار بنے اور اللہ نے انہیں بالآخر غالب کیا۔ تو اللہ کا مددگار یعنی اللہ کے دین کا مددگار، یہ شرف ہے انسان کے لیے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری مدد کر رہا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ اس نے مجھے قرض دیا۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ملک کا بادشاہ کسی معمولی غریب آدمی وہ کہے جی اس نے مجھے آج قرض دیا ہے، ایک غریب آدمی اس نے مجھے قرض دیا، بادشاہ کہہ رہا ہے۔ یہ کتنا شرف ہے بندے کے لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد یہ کر رہے ہیں جو میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ جمعہ ہے، اس کا نام بھی جمعہ ہے اور اس کی آخری جو آیات ہیں 9، 10، 11 اس میں جمعہ سے متعلق حکم بھی ہے، ایک خاص واقعہ ہوا جس کی طرف اشارہ ہے۔ تو سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اسی سے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ اللہ جو بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے اور دانا ہے، وہی ہے کہ جس نے امیوں میں اپنا ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات سنا رہا ہے اور وہ ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگرچہ یہ امی اس سے پہلے واضح گمراہی میں مبتلا تھے اور کچھ ان میں سے دوسرے لوگ بھی ہیں جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا، امی سے مراد بنو اسماعیل ہیں، عرب ہیں، یہودی اپنے سوا سب کو ویسے تو امی کہتے ہیں لیکن خاص طور پہ عربوں کو وہ امی کہتے تھے، یعنی جن کے پاس کوئی کتاب شریعت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اب ان امیوں میں انہی میں سے رسول بھیجا ہے جو اللہ کی آیات انہیں سنا رہے ہیں، اس کے ذریعے پاک کر رہے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ امی پہلے کیا تھے، بعد گمراہی میں تھے، تو اللہ نے اس گمراہی سے نکالنے کے لیے رسول بھیجا ہے۔ اور ابھی اور بھی لوگ ہیں جو آ کر ملیں گے، یعنی ایمان لائیں گے ساتھ اور بھی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کی باسط یہ بہت بڑا فضل ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال کہ جن پہ تورات لادی گئی پھر انہیں اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال ہے کہ جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تورات لادی گئی، گویا کہ تیار نہیں تھے لینے کے لیے، جیسے لاد دی گئی زبردستی، پھر بھی اٹھایا نہیں۔ ایسے جیسے گدھا نے کتابیں اٹھائی ہیں، تو گدھا کتابیں اٹھانے سے کوئی عالم تو نہیں بن جائے گا نا، کوئی بڑا دانشور تو نہیں بن جائے گا، گدھا ہی رہے گا۔ تو اسی طرح جو لوگ اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو بے شک اللہ کی کتاب انہیں دے دی جائے، کتاب کے وارث بنا دیے جائیں تو وہ گدھا ہی رہتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔
اے وہ لوگوں جو یہودی بنے، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ جو اعمال یہ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور انہیں کہہ دیں کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تو وہ تم پہ آ کر رہے گی، اور پھر تم عالم الغیب و شہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والی ہستی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا میں۔ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے چہتے ہیں، فرمایا کہ اگر اس میں سچی ہو، واقعی بڑے پیارے ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو، پھر تو تمہیں بالکل ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جنت منتظر ہے تمہاری۔ لیکن فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ نہیں آپ نے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ اس لیے آج دیکھیں دنیا میں سب سے بزدل ترین قوم یہودی ہے، مشرکوں سے بھی زیادہ بزدل یہ ہیں، موت سے ڈرنے والے۔ فرمایا کہ موت سے تم ڈرتے ہو تو بچ نہیں سکے گے، موت تو آ کے رہے گی۔ پھر آگے جمعے کے بارے میں جو ہدایات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، تو شروع میں تو تجارتی قافلہ ایک آ گیا، تو تجارتی قافلہ جو آتا وہ ڈھول وول بجاتے اطلاع کے لیے کہ لوگ آ جائیں، تو ضروریات زندگی کچھ کمی بھی تھی، لوگ سمجھتے تھے چیزیں ختم نہ ہو جائیں، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے خطبہ سن رہے، تو لوگ اٹھ کر چلے گئے جلدی جلدی کہ تاکہ ہم پہلے سامان خرید لیں، تو اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو پہلے تو جمعے کے بارے میں بتایا کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چلو، یعنی تیزی سے پھر تیاری کر کے اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ خطبہ اور نماز۔ اور تجارت خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے، جو دوسری اذان ہے، تو تجارت وغیرہ حرام ہے، اس وقت فوراً چھوڑ دینی چاہیے، اور اس وقت صرف نماز کے لیے فوراً تیاری کی جائے۔ اور جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جب نماز پوری ہو جائے تو پھر آپ جو چاہیں جا کے کام کریں، دنیا کے جائیں، رزق تلاش کریں، تجارت کریں، کوئی پابندی نہیں، یعنی سارے دن کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، صرف یہ ٹائم جو نماز کا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے ایک تجارت کو دیکھا اور تماشے کو، تو یہ اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا اور کہہ دیے کہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ وہ جو واقعہ ہوا اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے کھیل تماشا دیکھا تو ادھر ٹوٹ پڑے چلے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے چھوڑ دیا، گویا کہ کس کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کی طرف؟ تجارت کی طرف۔ کیا تجارت اس سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو ظاہر یہ ابتدائی دنوں کی بات تھی جب ابھی سارے مسلمانوں کی اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ تجارت کا سامان جلدی جلدی بک جائے گا، بعد میں ملے گا نہیں، تو اس لیے کچھ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ منافقون ہے، اس کا نام بھی منافقون ہے اور اس کا موضوع بھی منافقون ہے. یہ پوری کی پوری منافقوں کے بارے میں ہے. اور ایک جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، غزوہ بن المصطلق، کہ جو آسان جنگ تھی، تو اس میں منافقوں نے سب نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ کوئی جنگ ونگ ہونی نہیں، ہوئی بھی تو کچھ نہیں، مال غنیمت مل جائے گا، اور دوسرا نام بھی لکھوا لیں گے جی ہم نے شرکت کی ہے. تو سارے منافق اس میں بڑے بھرپور طریقے سے شریک ہوئے، اور وہاں انہوں نے بہت سازشیں کی، مسلمانوں کو لڑانے بھڑکانے کی کوششیں کی. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پورے ان کی جو اس وقت صورتحال تھی منافقوں کی جو حرکتیں کر رہے تھے، ان سب کا محاسبہ اس صورت میں کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی بات تو سچی کہہ رہے ہیں نا، کہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کہ اللہ جانتا ہے آپ رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں، دلوں میں نہیں ہے. تو جب آدمی دل سے نہ کہہ رہا ہو، زبان سے کہہ رہا ہو صرف، تو وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی تعریفیں کریں، جی ہم صدقے جائیں، قربان جائیں، آپ یہ ہیں، اللہ نے بڑا فضل کیا، احسان کیا، اپنے رسول کو بھیجا. تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ منافق آ کے گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا اللہ جانتا ہے، ان کی گواہیوں کی ضرورت نہیں، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں، اور بہت برے اعمال ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور یہ اس وجہ سے، یعنی یہ سزا جو ملی، یہ اس وجہ سے ہے کہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، اور ان کے دلوں پہ مور لگا دی گئی. اب یہ سمجھیں گے نہیں. کفر کیا یعنی نفاق میں مبتلا ہوئے. اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں جن کی دیوار سے ٹیک لگا دی گئی ہے. ہر آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، اللہ انہیں تباہ کرے. کہاں انہیں اوندا کیا جا رہا ہے، پلٹایا جا رہا ہے، مت ماری ہوئی کہاں ان کی. تو فرمایا کہ حال یہ ہے، جسم ان کے بڑے زبردست، بڑے بڑے مالدار تھے منافق، لباس سارا آپ دیکھیں، جسم بڑے اچھے لگتے ہیں، گفتگو بھی ایسی کرتے ہیں کہ آپ سنیں گے، لیکن اصل میں اندر نہ روح ہے، نہ کچھ ہے، نہ اخلاق، نہ کردار. لکڑیاں ہیں، جیسے لکڑی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں، تو یہ اپنے سر جھٹکتے ہیں، اور اور تم دیکھتے ہو کہ تکبر کے ساتھ رک جاتے ہیں. نہیں جی ہمیں کیا ہوتا ہے نا، کسی کو کہیں جی آئیں، نہیں جی سر جھٹک کے کہتے ہیں ہمیں نہیں ضرورت ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں. فرمایا کہ برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ دعا کریں بھی تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اس لیے کہ یہ فاسق لوگ ہیں. اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جو ہے ان پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، اور اللہ ہی کے پاس ہیں آسمان و زمین کے خزانے، لیکن منافق نہیں سمجھتے. یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ مہاجر جو آئے ہوئے ہیں سارے، تم ان پہ خرچ کرتے ہو. انصار کو کہتے ہیں کہ تم خرچ کرتے ہو تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر تم خرچ نہ کرو تو یہ بھاگ جائیں گے. تو یہ اصل میں اسی غزوہ میں ایک واقعہ ہوا، ایک انصاری اور مہاجر کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا. تو اس میں کچھ مہاجرین نے مہاجرین کو بلایا، انصار نے انصار کو، تو قریب تھا کہ کوئی لڑائی ہو جاتی. تو انہوں نے اس واقعے کو بڑا ایشو بنایا اور کہا دیکھو جی مہاجرین آج تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم نے انہیں یہاں لایا، بسایا، مدد کی، آج ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کتا پال ہو کر تمہیں کاٹے. عبداللہ ابن ابی نے اس طرح کی باتیں کی، اور ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ملی، اسے بلایا گیا، پوچھا کرتا میں نے تو نہیں ایسے کہا. ایک صحابی تھے زید، چھوٹے تھے بچے، وہ بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے، انہوں کا بچہ ہے اس کی کیا پرواہ. انہوں نے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دیں. عبداللہ ابن ابی نے انکار کر دیا. تو آخر قرآن نازل ہوا، تصدیق کر دی کہ بچے نے جو کچھ سنا ہے صحیح سنا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کے محبت سے زید کا کہا اس کان نے جو کچھ سنا ہے نا صحیح سنا ہے. تو اسی طرح اگلی جو باتیں انہوں نے خفیہ کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے تو جو ہم میں سے عزت والے ہیں وہ حقیر کو وہاں سے نکال دیں گے، اور عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے. کہتے ہم معزز ہیں، ہم مدینہ کے اثر رہنے والے ہیں،
اور حقیر یعنی اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کہہ رہے ہیں ان کو نکال دیں گے. فرمایا کہ عزت ان کے لیے نہیں ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے، غلبہ اللہ اور رسول مومنوں کے لیے ہے. اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جس نے یہ کام کیا تو ایسے لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. یہ مال و اولاد کی وجہ سے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو وہ خسارہ پانے والا ہے. اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور پھر وہ کہے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ اس سے قطعاً ذرا بھی لیٹ نہیں کرے گا، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی موت آ جائے گی تو ذرا بھی پھر تاخیر نہیں ہوگی. تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے اب کر لو. یہ نہ کہ اس وقت جی تھوڑی سی مہلت 5 منٹ بس مل جائے گی، ایک چیک کاٹنا ہے میں نے، بس یہ سائن کرنے رہ گئے تھے جی میں خرچ کرنے والا نہیں. ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. جو کچھ کرنا ہے اب کرو. موت کا وقت آ گیا، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ تغابن ہے. نام اس کا علامت کے طور پہ ہے کہ جس میں آیت نمبر 9 میں تغابن کا لفظ ہے. یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کا موضوع جو ہے اس میں آخرت کی یاد دہانی بھی ہے اور خبردار بھی کیا گیا ہے، خاص طور پہ منافق جو تھے ان کو، اور پھر اہل ایمان کو آخر میں کوئی نصیحتیں بھی کی گئی ہیں، ہدایات دی گئی ہیں. تسبیح کر رہی اللہ کی وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں. وہ بادشاہ ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مومن ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ نے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور تمہاری تصویریں بنائیں اور بہترین صورت گری کی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے راز جاننے والا ہے. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو پہلے گزرے، جنہوں نے اپنے کیے کا وبال کا مزہ چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، تو لہٰذا انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیرا، اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور خود بخود اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. جب انہوں نے منہ پھیرا تو پھر اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، پھر اللہ نے بھی
انہیں عذاب کے حوالے کر دیا۔ کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ قطعاً مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے عمل کیا۔ نہ صرف یہ اٹھایا جائے گا بلکہ دنیا میں جو کر کے آئے ہو وہ بھی تمہیں بتایا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور سارا کچھ بتانا، حساب لینا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ لہذا ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن اللہ تم سب کو ایک جمع کرنے والے دن کے لیے جمع کرے گا، اور وہ دن ہار جیت کا دن ہوگا۔ یعنی اس دن فیصلہ ہوگا کون ہارا اور کون جیتا۔ اس دن رزلٹ سامنے آئیں گے، کون فیل ہوا اور کون پاس ہوا۔ اور جو اللہ پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہ ہیں آگ میں جانے والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جو بھی مصیبت انسان پہ آتی تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی کام نہیں ہو رہا جو اللہ کے اذن کے بغیر ہو، اللہ کی پرمیشن کے بغیر ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر ہو۔ تو کوئی اگر چیز کسی انسان کو ملتی ہے کامیابی، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، کوئی مصیبت آتی وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے۔ کوئی اور یہاں مصیبتیں لانے والا، کچھ دینے والا، یا کوئی حاجت روائیاں، مشکل کشائیاں کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان لانے والو، تمہاری اولادوں اور تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم درگزر کرو اور معاف کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، اور اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ کیا مطلب دشمن ہیں؟ کہ جن کی وجہ سے تم اللہ سے غافل ہوتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو، دنیا میں جرائم کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، ان کی رضا کے لیے، ان کی وجہ سے، تو حقیقت میں پھر یہ دشمن ہیں جو تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے، سبب بنیں گے تمہارے آگ میں جانے کا۔ لیکن یہ ظاہر ہے اس طرح کے دشمن تو نہیں جو اعلانیہ دشمن بن کے آتا ہے، جب تمہیں ڈنڈے لے کے مارنا شروع کر دو۔ جی کوئی آیت یہ پڑھے جی بعد بیوی اور بعد بیویوں میں سے جی کچھ اولاد میں سے دشمن ہے، پڑھ کے جائے گھر اور اٹھا لے ڈنڈا، جی کون دشمن ہے بتاؤ نا، تم ہو جو فلاں، اچھا دو ڈنڈے اس کو مار، نہیں تم لگ رہے ہو دو، وہ مار دے وہیں جا۔ تو یہ دشمن اس طرح کے نہیں، فرمایا کہ یہ ہوشیار رہو کہ کوئی ایسا کام نہ کروائیں تم سے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو۔ ان کی محبت میں اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، حرام نہ کھائیں، رشوتیں نہ لیں، جی لوگوں کا حقوق غصب نہ کریں، ان کو خوش کرنے کے لیے، جی ان کو کھلانے کے لیے دوسروں کو حقوق غصب کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ یہاں کیا ہونا چاہیے، درگزر کریں، معاف کریں، بخش دیں، اس طرح ہوشیار بھی رہیں اور ساتھ یہ بھی ہو۔ اور مال و اولاد فرمایا کہ آزمائش ہے، اس کے ذریعے اللہ امتحان لے رہا ہے تمہارا، مال کے ذریعے، اولادوں کے ذریعے۔ لیکن اصل چیز یہ یاد رکھو کہ بہت بڑا اجر جو اصل ہے وہ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو بخل سے بچا لیا گیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت ہو، یعنی اللہ کا ڈر کتنا ہو جتنی استطاعت ہے۔ اللہ جانتا ہے کسی کی کتنی استطاعت ہے۔ اگر معاملہ استطاعت سے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ باز پرس نہیں کرے گا۔ اور اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ اس کو کئی گنا تمہارے لیے بڑھائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر کرنے والا اور بردبار ہے، وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، زبردست اور حکیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ طلاق ہے، اس کا نام بھی طلاق ہے اور اکثر اس کا موضوع جو آیات ابھی آپ نے سنی ہیں یہاں تک یہ ساری طلاق ہی سے متعلق ہے. اور اس سے قبل طلاق کے احکام سورہ بقرہ میں بھی گزرے ہیں، سورہ نساء میں بھی گزرے ہیں، تو اس لیے بعض صحابہ اس کو چھوٹی سورہ نساء بھی کہا کرتے تھے، یعنی گویا کہ سورہ نساء ہی کی تشریح یہاں آ گئی، کچھ چیزیں وضاحت مزید کی گئی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو عورتوں کو، یعنی مومنوں کو آگے مخاطب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نمائندے ہیں تو آپ کو مخاطب کر کے آگے مومنوں کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مومنوں کو عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کو سامنے رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ نکلیں الا یہ کہ وہ انہوں نے کسی واضح بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کو موافقت کی صورت پیدا کر دے، اور جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے معروف طریقے سے روک کر رکھو یا انہیں اچھے طریقے سے جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 سکہ لوگوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی دو. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور بے شک اللہ اپنے کاموں کو کر کے رہتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تو عدت کے سامنے رکھ کر طلاق دو. پیچھے عدت کا گزر چکا ہے کہ عدت کیا ہے، جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہو تو عدت گویا کہ 3 حیض ہے، تو اس لیے عدت کو سامنے رکھ کر طلاق دو، یعنی حیض میں طلاق نہ دو، طہر کی حالت میں طلاق دو، اور اس کے بعد انتظار کرو، پھر چھوڑ دو عورت کو، ایک ہی طلاق دو، طہر میں چھوڑ دو، عدت کو شمار کرو پھر. اور جب عدت ختم ہونے کے قریب آئے، جو فرمایا کہ جب مدت کو پہنچ جائے، عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو پھر فیصلہ کرو، آیا تم نے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو اور چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو، لیکن اگر رجوع کرنا ہے تو گواہ بنا لو تاکہ یہ نہ پھر جھگڑا ہو مرد کے میں نے رجوع کر لیا ہے. تو عدت کا طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں ایک طلاق دے اگر کو دینا چاہتا ہے اور پھر چھوڑ دے، پھر دیکھے اس دوران جو 3 مہینے تقریباً بن جاتی ہے مدت، اگر رجوع کرنا چاہتا ہے رجوع کر لے، اور اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو دے دے، ایک سے ہو جائے گا کام سارا. اگر وہ چاہتا ہے تعلق ختم ہو تو ختم ہو جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے 3 دینی ہے اکٹھی، تو پھر روتے ہیں بعد میں، کوئی شکل نہیں رہتی. جب ایک دی ہے تو ختم ہوگی، تعلق ختم ہو گیا، دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں نیا نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے دوران رجوع کرنا چاہتے ہیں رجوع ہو سکتا ہے. تو یہ بہترین طریقہ بتایا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک اور حکم ہے آگے عورتوں ہی کے بارے میں، اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کے لیے بھی ہے کہ جن کو ابھی حیض نہ آیا ہو، اور جو حاملہ ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کرے گا اور اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ تو وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے تو ان کی عدت ہوتی 3 حیض۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر کسی کو حیض آنا بند ہو گیا، بڑی ہوگی عورت، تو پھر عدت 3 مہینے ہوگی، اور اسی طرح کسی کو حیض آیا ہی نہیں ابھی تو اس کی بھی عدت 3 مہینے ہوگی، اور جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ آج کسی نے طلاق دیا 2 دن بعد وضع حمل ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وضاحتیں تھی گویا کہ جو کر دی گئیں، اور طلاق کے بعد بتایا کہ کیا طلاق اگر دی ہے تو بعد میں کیا کرنا ہے۔ بس ایک منٹ بس۔ اور انہیں وہیں ٹھہراؤ جہاں تم اپنی استطاعت کے مطابق ٹھہرتے ہو، اور انہیں تکلیف نہ دو ان کو تنگ کرنے کے لیے، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پہ خرچ کرو یہاں تک کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں، اور اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا اجر دو، اور اپنے درمیان معروف طریقے سے ایک بات طے کر لو، اور اگر تمہیں اس میں زحمت ہو تو کوئی اور عورت پھر اسے دودھ پلائے گی۔ جسے اللہ نے کشادہ رزق دیا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جسے تنگ رزق دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق خرچ کرے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔